سورہ الکہف آیت نمبر 45 صفحہ نمبر 270 صفحہ نمبر 270 سورہ الکہف آیت نمبر 45 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے ضربہ یضربو مارنا کو کہتے ہیں، ضربہ کسی کو مارنا، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے لہم ان کے لیے مثل الحیات الدنیا، مثلا مثال الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، کمائن جیسا کہ پانی، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، من السمائی آسمان سے، فاختلط پس مل گیا یہ خلط ملط ہو گیا، بھی ساتھ اس پانی کے، نبات الارض زمین کا سبزہ، فاصبح پھر ہو گیا، حشیما ریزہ ریزہ چورا چورا، تزروح اڑائے پھرتی ہے اس کو، الریاح ہوا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، مقتدرہ قدرت رکھنے والا، المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت زینت ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے تو اچھے اعمال ہیں، خیر بہتر ہے، عند ربی کا تیرے رب کے پاس، ثوابا ثواب میں، وخیر اور بہتر ہے، عملا امید کے اعتبار سے، ویوما اور جس دن، نسیر الجبال ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وتر الارض اور تو دیکھے گا زمین کو، بارزہ صاف، وحشرناہم اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فلم نغادر پس نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک کو، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پرسوں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ مثال بیان کرنا، وَاضْرِبْ لَهُم مثلا مثال بیان کیجئے، دنیا کی زندگی میں بھی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ دادا یا والد صاحب یا دادی اماں، وہ مثالیں بیان کرتے ہوتے ہیں، بیٹا دیکھو فلانے وقت میں ایسا ہوا تھا ایک دفعہ، تو تم نہ ویسے کرنا، نصیحت پکڑ لینا۔ والد سمجھاتا ہے بچوں کو، بیٹا تب ایسے ہوا تھا اس وقت میں، جب میں چھوٹا تھا تب ایسے ہوا تھا، جب میں اتنی عمر میں تب میں نے ایسے کیا، میرے والد مجھے سمجھا، میں نہ سمجھا، پھر مجھے ایسے نقصان ہوا۔ یعنی بڑے سمجھاتے ہیں، مثال کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ لوگ جلدی سمجھ جائیں۔ اللہ مثال اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو جلدی سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ سناتے سناتے اب مثال آ گئی کہ ان کو مثال بیان کرو، جیسا کہ مشرکین مکہ، وہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، پڑھتے وہی موضوع چلتا چلا آ رہا ہے جی، یہ آپ کے پاس جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ان سے ہمیں وہ حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت ام مکتوم پڑھتے، یہ غریب سے لوگ ہیں، ہمیں بو آتی ہے، بدبو آتی ہے ان کے جسم سے، آپ ہمیں علیحدہ ٹائم دیا کریں، ان کو علیحدہ دے دیا کریں، تو اللہ ہمارے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے جو اعمال ہیں، یہ میرے نزدیک کیا اہمیت رکھتے ہیں مجھے پتا ہے، یہ ایمان لاتے ہیں لائے، نہیں لاتے تو نہ لائیں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہی فرمایا کہتا ہوں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ان کو غریب کہتے تھے، جو ان کو کہتے تھے جسے بدبو آتی ہے، ایک وقت آیا اللہ نے ان کو عرب و عجم کا حاکم بنا دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن عوف دونوں صحابی ہیں۔ ابو ذر کے بارے میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر سچا سب سے نیک آدمی تو ابو ذر ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، لیکن اکیلا رہا پوری زندگی، اور عبد الرحمن بن عوف سے ان کی ٹسر چلتی رہی پوری زندگی۔ یہ کہتے تھے عبد الرحمن بن عوف تو منافق ہے، ان کو کہتے تھے، وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا، یہ کہتے تھے جتنا مال ہے نا اس کو ضرورت سے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا کر، وہ کہتا تھا یہ اللہ کا فضل ہے، میں دیتا ہوں زکات دے دی، مال پاس آف ہو گیا۔ یہ کہتے نہیں تو ایسا نہیں ہے، ایسے عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کی دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے، ہم کٹھے جنت میں جائیں۔
میں عبد الرحمن بن عوف تو آئے گا لیکن تم مجھ سے ملے گا لیکن کچھ لیٹ ملے گا، کچھ دیر میں ملی۔ یار سنو میں لیٹ ملوں گا آپ سے، کیوں ملوں گا؟ پھر میں تیرے پاس مال و دولت ہوگا اس حساب میں لگا رہے گا۔ عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر، اور ایک وقت آیا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنا مال دے دیا، جن کو وہ کل غریب کہتے تھے آج اتنا مال ہوگا، اللہ بھائی ہم مارے ہیں۔ یہ دیکھو مثالیں میں بیان کر رہا ہوں، واضرب لہم دنیا کی زندگی کی مثال، جیسے ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فاختلط بہ نبات الارض، اس سے سبزہ زمین کا اپنا خلط ملط ہو گیا۔ یعنی مثال اللہ کیا دے رہا ہے کہ جب زمین بنجر ہوتی ہے، بارش برستی ہے، اس میں سے زمین میں سے سبزہ نکلتا ہے، کچھ نیچے کو جاتا ہے، کچھ اوپر کو آتا ہے، پھر اس کی ٹہنی بنتی ہے، اس ٹہنی میں وہ درخت تنا بنتا ہے، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، پتیاں نکلتی ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر اس میں پھل نکلتا ہے، پھر وہ ایک تنا دہ بن جاتا ہے۔ یہ گندم کی فصل ہے، اب دوسری جتنی فصلیں ہیں تم دیکھتے ہو بڑے خوش ہوتے ہو، جو گزرتا ادھر سے فصل لہلہاتی ہیں، اس کا مال یا کتنا خوبصورت باغ ہے، کتنا خوبصورت پھل ہے، کتنی اچھی زمین ہے، وہ اس کو دیتا خوش ہوتا ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ دیتے خوش ہوتے ہیں، یہ کتنا خوبصورت مقام ہے، کتنی خوبصورت جگہ ہے، سبزہ ہریالی اناج ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد وہی اناج وہی سبزہ فرمایا فَأَصْبَحَ شِيمًا ریزہ ریزہ، یعنی وہی سبزہ زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ جو ٹہنی کھڑی ہے، جو گندم کی ہے، یہ درخت کی ہے، جو کوئی بھی گنا ہے، جو بھی ہے، کچھ دیر بعد اگر تم نے نہ کاٹو گے وہ زرد ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ گرنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ کیا ہوگا، جب تم فصل کاٹ لیتے ہو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ بوسا رہ جاتا ہے، ریزہ ریزہ بن جاتا ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہوا کبھی ادھر سے اڑا کے ادھر لے جاتی ہے، کبھی ادھر سے ادھر لے جاتی ہے، پھر وہی باغ جن کو ہم دیکھتے بڑا خوبصورت ہے، لوگ دیکھنے آتے دور دور سے، کتنے لہلہاتی کھیتیاں ہیں، کتنے خوبصورت باغ ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آتے، اس کا باغ دیکھو، اس کی فصل دیکھو، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی اس کو دیکھنے نہیں آتا۔ وہی مسئلہ دے رہا ہے کہ مثال بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، پھر آہستہ سے تم بچوں سے تم اپنا تھوڑا جوان ہو گئے، پھر تم نوجوانی کی شکل تم نے اختیار کر لی، تم میں قوت آ گئی، تم میں جوانی کا ایک عنصر آ گیا، تمہارے اندر بازو میں طاقت آ گئی، اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی بڑھ گئی، تم چلتے تھے لوگ دیکھتے تھے یار کتنا خوبصورت نوجوان ہے، دیکھتے ہمارے خاندان لوگ اتنے بچے خوبصورت بندے، یار اللہ نے کیا حسن دیا اس کو، کیا حسن دیا ہے۔ ڈاکٹر نسیم آپ جانتے ہیں ان کو، ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، مجھے یاد ہے جب میں ایک دم ان کے گھر گیا تو میں ادھر پڑھتا تھا، تو اس کا بیٹا ایسا نہا کے نکلا، ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہے، یعنی وہ ویسے اس وقت امیر تھے، انہوں نے اے سی میں رہنا، تو اتنا سفید تھا، تو اتنا خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہے، بس سبحان اللہ، اللہ نے اتنا حسن دیا لوگوں کو۔ تو وہی بچہ یعنی جوانی آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، اور چلتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، رشتے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت ہے، کیا جوانی ہے، کیا اللہ نے حسن دیا ہے، کیا طاقت دی ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، پہنتا ہے سجتا ہے، چلتا ہے سجتا ہے، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، پھر وقت آتا ہے پھر ڈلنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، پھر اس کی وہ چہرے کو وہ جڑیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بال سفید شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی چال میں تھوڑی آستگی آ جاتی ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر چلتا ہے آہستہ 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 آہستہ، وہ کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ بالکل ہی ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی جوان تھا ہی نہیں۔ اللہ مثال دے رہا ہے کیا لوگوں دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، جیسے وہ فصل کی مثال تھی نا، ایسے تمہاری مثال ہے، کس چیز میں اتراتے ہو، تمہاری حیثیت کیا، تمہاری وقت کیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو بتا دو کہ ان کی حیثیت، ان کی وقت کچھ بھی نہیں ہے، جیسے اس فصل کی، اس کھیتی کی حیثیت کچھ بھی نہ تھی، جب کٹ گئی اس کو دیکھنے نہ آیا تھا، ایسے تمہارے سے کچھ بھی نہیں۔ اب جوانی ہے، خوبصورتی ہے، لیکن وقت بڑھاپا آ جائے گا، قبر میں چلے جاؤ گے حشیمہ، حشیمہ کہتے ہیں وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہوتا حشیم، اسے جو سک جا خشک ہو جاتا ہے، جو پکڑو جگہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جو بسیدہ ہڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ہاشم اللہ کے نبی کا وہ آپ کی وہ قبیلہ کا نام بھی ہاشم ہے، وہ آپ کے یہ پردادا کا نام ہے ہاشم، ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے، وہ جو روٹیوں کا وہ بناتے تھے، شوربہ ڈال کے سدید وغیرہ بناتے تھے، وہ دیا کرتے لوگوں کو، اس لیے ان کا نام ہاشم تھا۔ حشیمہ تزرور ریا، ہوا ان کو اڑائی پھرتی ہے، یعنی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا، اللہ کے پاس قدرت ساری، کس کو کب امیر کرنا ہے، کس کو کب غریب کرنا ہے اس کے پاس ہے، تم ایسا تراتے پھرتے ہو، تمہارے پاس ہے کہ اللہ کی دینا سارا کچھ۔
المال والبنون زینت الحیات دنیا، یہ المال والبنون، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. یعنی مشرک مکہ کہا کرتے تھے ہمارے پاس مال اتنا ہے، ہمارے پاس بیٹے اتنے ہیں، اور یہ تو دنیا کی خوبصورتی ہے. ہاں یہ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے لیے ہے. اور اس وقت والباقیات الصالحات، جب مر جاؤ گے نا تب رہنے والے عمل باقی صالح اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں. صالح اعمال کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کچھ ایک صحابی نے کہا صالح اعمال ہیں لا الہ الا اللہ، یہ صالح اعمال ہے. ایک نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ صالح اعمال ہے. ایک نے کہا اللہ اکبر کہنا، یہ صالح اعمال. ایک نے کہا سبحان اللہ، ایک نے کہا الحمدللہ، ایک نے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب صالح اعمال ہیں جو انسان پڑھتا ہے، اس کے باقیات ہیں، اس کو اس کا اجر ملے گا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کے اعمال بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 طریقے سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. وہ 3 طریقے بتا دیے گئے. نیک صالح اولاد، وہ عمل تو ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا وہ کوئی دین کا کام کر جاتا ہے، دین کسی کو مدرسہ بنا جاتا ہے یا کسی کو دین سے کھلا جاتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. یا اگر رفائی کام کر جاتا ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. یہ 3 کام بتائے گے جس سے انسان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور ہم لوگ ان اعمال سے دور ہو گئے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہم نے وہ کام نہیں کرنے. ہم لوگوں کے اوپر وہ 3، 4، 7 اور 40واں ہم اسی پہ چلے گئے. ہمارے پاس یہ کر دیں گے، ہمارے پاس یہ کر دیں، ہمارے پاس یہ کر دیں گے، جن کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اس کو ذکر بتایا گا. جس کا بتائے گا الباقی کے ساتھ سارے اعمال کیا ہیں یہ ثواب پہنچتا رہے گا، وہ یہ اعمال ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے. خیر عملا، امید، گمان، اچھی امید رکھنا. یعنی یہ جو اولاد ہے اور مال ہے تم ان میں بھروسہ مت کرو، ان میں امیدیں مت رکھو. ہم نے دیکھا ہے، وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کی بڑے مان ہوتے ہیں اولاد پہ، لیکن وہ وقت ہے جب وہ اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف، اور بابا جی اور جو مائی ہوتی ہے وہ بیچارے گھر میں اکیلے پڑے رہتے ہیں یا دارالمان میں ایک اخبار پڑھتے رہتے ہیں. جی میرا ایک بڑے ڈاکٹر ہے اور ایک پروفیسر ہے، ایک امریکہ میں ایک لندن میں ہے، اور مجھے دارالمان چھوڑ کے چلیں گے. پیچھے اخبار میں آ رہا تھا، ٹی وی پہ آ رہا تھا، وہ عورت کہہ رہی ہے جی مجھے ملنے کوئی نہیں آیا، میرے بیٹے پڑھے لکھے ہیں، مجھے دارالمان میں آنا پڑا ہے، وہ باروں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی مت بھروسہ کرو، مت ان کے اوپر تم امیدیں لگاؤ ان کے ساتھ، میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تب یہ ہوگا تب یہ ہوگا. فرمایا بہترین جو امید ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ سے امیدیں رکھو، اللہ تمہاری بہتر، تمہارے معاملات کو، تمہارے حالات کو بہتر کرے گا. اللہ سے امیدیں رکھو. وَيَوْمًا نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھو گے زمین کو صاف، کہ پہاڑ چلیں گے برابر ہو جائیں گے، زمین بالکل صاف ہو جائے گی. وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ، اور ہم اکٹھا کریں ان کو، پس ہم نہیں چھوڑیں گے کسی ان میں سے کسی ایک کو، چاہے وہ جس میں بھی جان ہوگی، چرند، پرند، یہ مکھی اور یہ چھوٹی جس میں جان ہوگی، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو اکٹھا کریں گے. اور سب سے کیا اکٹھا کر کے کیا کریں گے وہ ہم کل پڑھیں گے چلا آگے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیا ہوگا، ان کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہوگا، ان کو اکٹھا کیوں کیا جائے گا، ان کا کس لیے اکٹھا کیا جائے گا، تو وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ان کو اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجئے ان کے لیے، اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الحیات الدنیا، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال، کمائن، کمائن، پانی کی مانند ہے، پانی کی مانند، انزلناہ، انزلناہ، ہم نازل کرتے ہیں اس کو، ہم نازل کرتے ہیں اس کو، من السماء، من السماء، آسمان سے، آسمان سے، فاختلط بہ، فاختلط بہ، پس گنی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، پس گنی ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، نبات الارض، نبات الارض، زمین کی نباتات، زمین کی نباتات، فاصبح، فاصبح، پس وہ ہو جاتی ہے، پس وہ ہو جاتی ہے، حشیمن، حشیمن، ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ، تذروہ الریاح، تذروہ الریاح، اڑائے پھرتی ہیں ان کو ہوائیں، اڑائے پھرتی ہیں اس کو ہوائیں، وکان اللہ، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، علی کل شیء، ہر چیز پر، ہر چیز پر، مقتدرا، مقتدرا، مکمل اختیار رکھنے والا.
والا، مکمل اختیار رکھنے والا، المال والبنون، المال والبنون، مال اور بیٹے، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، دنیا کی زندگی کی رونق ہے، والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر، خیر، یہ بہتر ہیں، یہ بہتر ہیں، عند ربک، عند ربک، تیرے رب کے ہاں، تیرے رب کے ہاں، ثواباً، ثواباً، ثواب کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا، وخیر عملا، اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین کو صاف، دیکھے گا زمین کو صاف، وَحَشَرْنَاهُمْ، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم جمع کریں گے ان کو، اور ہم جمع کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، فَلَمْ نُغَادِرْ، بس ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے، پس ہرگز نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم، منہم، ان میں سے، ان میں سے، احدا، احدا، کسی ایک کو بھی، کسی ایک کو،